اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزتوں کے لائق محبت کے لائق سامعین وقار عزیز طلبہ معزز و محتشم بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو دن ہے وہ ہماری جو ورکشاپ تھی، جو ہمارا کورس چل رہا تھا، اس کا چوتھا روز ہے، اور آج ہم نے نماز کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے دن گزرے ہیں، پہلے دن ہم نے وضو کے مسائل اور وضو کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی۔ دوسرے دن میں ہم نے غسل اور نماز جنازہ کے حوالے سے بات کی، اور تیسرے دن ہم نے میت کو غسل دینا اور پھر نماز جنازہ کے جو احکامات ہیں اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج ہم نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیسا مخاطب ہے اللہ پاک نمازیوں سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی بات کی نہیں جا رہی، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے جو نماز پڑھتا ہے، اسے کہا جا رہا ہے۔ آگے بتا دیا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ یہاں پہ دو معنی ہیں، ایک تو وہ جن کو پتا ہے کہ نماز فرض اور نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جو نماز کی شرائط ہے، جو نماز کے ارکان ہیں، جو نماز کی حدود و قیود ہے، ان کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آج ہم نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو نماز جو ہے یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ پہلی شرط جو ہے کہ نماز کے فرض ہونے کی شرائط ہے، نماز کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، یہ بڑی بات ہے کہ نماز کن کے اوپر فرض ہے۔ اس میں تین شرطیں رکھی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوگا تو اس کے اوپر نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو، وہ بندہ کیا ہو؟ بالغ۔ ویسے حدیث تو ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر اگر وہ نماز نہ پڑھے تو تھپڑ مار کے اس کو نماز کی طرف لے کے جایا کرو۔ 10 سال کا آئی تھنک یہاں پہ جتنے بچے نوجوان بیٹھے ہیں وہ 10 سال سے اوپر، یہ چھوٹا کوئی بھی نہیں۔ اور بالغ ہو جائے تو پھر نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ اور عقل مند جس کے پاس عقل ہے، اور یہاں پہ سارے صاحب عقل بیٹھے ہیں، تو یہ تین شرطیں ہیں نماز کے فرض ہونے کے لیے۔ یہ تین شرطیں کس کے لیے؟ نماز کے فرض ہونے کے لیے۔ اب نماز کے فرائض ہیں، نماز کے کل 13 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 13۔ ان میں سے 6 کا تعلق نماز کے اندر ہے اور 7 کا تعلق نماز کے باہر ہے۔ 7 کا تعلق نماز کے باہر ہے اور 6 کا نماز کے جماعت کی کیا ہے؟ اندر ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کی کہ بعض نے 7 بھی لکھی ہے نماز کے اندر، وہ ہم جب تفصیل میں جائیں گے تو پڑھ لیں گے۔ نماز کے جو فرائض ہیں، جو نماز کے اندر ہے، جو نماز کے اندر فرائض ہیں وہ پڑھتے ہیں پہلے، وہ 6 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 6۔ وہ کتنے ہیں؟ 6۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 6۔ آپ کی تھوڑی سی آواز ہوگی تو آپ کو یاد رہ جائے گا۔ یہ طریقہ کا نہیں ہوتا کہ جب کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو بچہ جب اس کا رسپانس دیتا ہے تو وہ چیزیں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ یاد رہ جاتی ہیں۔ نماز کے اندر کے فرائض کتنے ہیں؟ 6۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ تیسرا فرض ہے قرات۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات۔ چوتھا فرض ہے رکوع۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع۔ پانچواں فرض ہے سجدہ، اور چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ۔ چھٹا فرض کون سا ہے؟ قاعدہ اخیرہ، یعنی کہ آخری قاعدہ۔ اب وہ آخری قاعدہ جو ہے وہ 4 رکعتوں کے آخر پہ بھی ہو سکتا ہے اور 2 رکعتوں کے آخر پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 8 رکعت نماز کے نفل پڑھ رہا ہے تو وہ 8 رکعتوں کے آخری میں جو قاعدہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سلام تک جو جانا ہے، سلام پھیرنا، وہ بھی فرض قرار دیا گیا ہے بعد میں۔ لیکن یہ 6 جو ہے فرائض یہ نماز کے اندر ہے۔ اور
ان میں سے دو چیزیں جو ہے وہ بات فقہاء نے شرط بھی قرار دی ہے، قاعدہ اخیرہ اور تکبیر تحریمہ، بعد میں صرف 4 فرض لکھے، لیکن جو مشہور اور معروف ہمارے ہاں رائج ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6۔ وہ کتنے ہیں؟ 6۔ آگے وہ فرائض جو نماز کے باعث ہیں، وہ کیا ہے؟ جو نماز کے باعث ہیں، یہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی بڑے اہم تھے اور یہ بھی بڑے ضروری ہے ساتھ۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر فرض مکمل نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بندے کا واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے، سجدہ سہو کے ساتھ کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، فرض رہ جائے تو نماز ہی نہیں۔ حکم یہی ہے کہ نماز کو کیا کیا جائے گا؟ لٹایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ لٹایا جائے گا، دوبارہ ادا کیا جائے گا، یہ فرض کے لیے شرط ہے۔ نماز کے فرائض جو باہر ہیں، پہلا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے کپڑے پاک ہوں۔ کیا پاک ہونا چاہیے؟ کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ بندے کا بدن پاک ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کپڑے پاک ہے بدن نہ پاک ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بدن پاک ہے کپڑے نہ پاک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ کپڑے پاک ہیں اور بدن ناپاک ہے، یا بدن پاک ہے کپڑے ناپاک ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے، کپڑوں کا پاک ہونا اور بدن کا پاک ہونا۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ جتنا سطر ڈھانپنا ہے، جتنا سطر جو ہے وہ ڈھانپنا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ہمارا مردوں کا جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اس کا ڈھانپنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کا ڈھانپنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کسی جگہ سے یہ خالی ہوگا تو نماز کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس کا ڈھانپنا فرض ہے۔ اب منہ اور سینے کا قبلے کی طرف ہونا بھی فرض ہے۔ منہ اور سینے کا قبلے کی طرف ہونا بھی کیا ہے؟ فرض۔ اگر کوئی بندہ گاڑی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چیپٹر آ جاتا ہے سفر میں نماز کا، تو وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جس سائڈ پہ پہلے قیاس کرے گا کہ اس سائڈ پہ قبلہ ہے، ٹھیک ہے، آج اب تو کمپاس آ گیا تو بندہ اس کے اوپر دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ نماز نیت کر لیتا ہے، گاڑی چل رہی ہے اور گاڑی جو ہے وہ ایک سرکل میں چلتی ہے، تو وہ کبھی اس کا چہرہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا، لیکن اس نے ابتداء جو چہرہ تھا وہ قبلے کی طرف کیا تھا، اس لیے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہوگی، اس کی نماز کیا ہوگی؟ ٹھیک ہوگی۔ آگے چھٹا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا اپنے وقت میں ادا کرنا، نماز کا اسی وقت میں ادا کرنا بھی فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عصر کی نماز میں ظہر کی نماز ادا کریں اور مغرب کے وقت میں آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو اور عشاء کے وقت میں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہو، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ نماز کا وقت ہونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، ادا نماز کے لیے۔ کون سی نماز کے لیے؟ ادا نماز کے لیے۔ اور آخری جو ہے وہ نیت کرنا دل کے ارادوں کے ساتھ، زبان کا بھی ہونا ضروری ہے لیکن دل کے ارادے کے ساتھ نیت کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کل کتنے فرائض ہو گئے؟ 13۔ 7 نماز سے باہر ہے اور 6 نماز کے اندر، 6 نماز کے اندر۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی بھی ہو رہا ہے اور تھوڑا سا میں محسوس بھی کر رہا ہوں کہ کچھ ذہن میں بوجھ بھی شاید ہو رہا ہے، مطلب کہ مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے میری تھنکنگ غلط ہو، لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے گا نماز کے کل کتنے فرائض ہیں؟ چلے گنتی آپ کو یاد کرواتا ہوں، پھر آگے باتیں لوگ بتا دیں۔ اور نماز کے اندر واجبات کتنے؟ 18۔ کتنے ہیں؟ 18۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نماز کی سنتیں ہیں 51۔ نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ 51۔ 51 کتنی ہے؟ 51 51۔ یہ چیزیں بڑی یاد رکھیں۔ اب اگر ہم واجبات کی طرف جاتے ہیں، فرائض تو ہمیں پتہ چل گیا، ذرا سب سے اوپر درجہ کس چیز کا ہے؟ فرائض کا۔ اس سے نیچے درجہ کس کا ہے؟ واجب۔ اس سے نیچے درجہ کس کا ہے؟ سنت۔ اس سے نیچے درجہ کس کا ہے؟ مستحب کا، نفل، اور پھر مستحب کا نماز پڑھنا۔ ٹھیک، ویسے یہ فقہ کے اندر اصول کا اس طرح سے۔ پہلا واجب جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 18 واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ کیا ہے؟ واجب۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ فرض نماز کی 2 غیر مقررہ رکوع اور وتر اور رکوع کی تمام رکوع میں ایک چھوٹی سورت یا 3 آیات کے مطابق پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ اب کیا ہے
قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کا تعین کرنا، قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کا تعین کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب۔ اب یہاں پہ قرات کون سی ہے؟ یہاں پہ پہلی 2 رکعتوں کی قرات کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ تو ہے ہی ہے، وہ جو ہم نے ساتھ سورت ملانی ہے اس کی بات ہوگی، جو سورت ملانی ہے اس کی بات یہاں پہ ہوگی۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے مقدم کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے چل نماز ہی پڑھنی ہے، پہلے سورہ اخلاص پڑھیں گے بعد میں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس طرح نماز نہیں ہے۔ پہلے کس کو پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کو، اور اس کے بعد پھر سورت ملائیں گے، اس طرح یہ واجب ہے، یہ مکمل ہوگا۔ اب آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدے میں ناک کو پیشانی کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ ہر رکعت میں کسی دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ کرنا۔ ہر رکعت کے اندر کتنے سجدے کرتے ہیں ہم؟ نہیں، سوچ لیں کتنے کرتے ہیں؟ ہر رکعت میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ سوال جواب کم لوگ دے رہے۔ اگر ہم 2 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ اور اگر ہم 1 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت ادا کیا، اس میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دوسرے سجدے کو ادا کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، پھر رکعت اگلی کی طرف آنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اب اگلی بات ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، جلد بازی میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا تو اس نے آئی اور اس نے بڑی جلدی سے نماز پڑھی اور چلا۔ ایک شخص آیا، اس نے بڑی ٹھہر ٹھہر کے بڑی آستہ نماز پڑھی، چلا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے صحابہ، نماز کے اندر اعتدال رکھا کرو، اعتدال کے ساتھ نماز کو پڑھو، سکون کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ تم جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، قیامت والے دن یہی نماز تمہارے منہ کے اوپر دے پاتی ہے۔ بلکہ حدیث یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، قیامت والے دن ایک گندے رومال کے اندر اس کی نماز کو پھینکا جائے گا اور اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو جس نیت کے ساتھ نماز پڑھ کے آتا تھا وہ نیت تجھے دنیا میں مل گئی، وہ پھل تجھے دنیا میں مل گیا، چل یہ چل۔ تو نے نماز اپنے ذاتی مقصد کے لیے پڑھی تھی، تم نے نماز اسلام کے لیے نہیں پڑھی تھی، تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی تھی، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، وہ تو بن گیا نمازی۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہت متقی اور پرہیزگار کہیں، وہ تو دنیا میں بن گیا، وہ تجھے مل گیا ہے سب کچھ، اب تجھے کچھ بھی نہیں کرے۔ ایسی نماز نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ٹھہر کے پڑھنا۔ اب پہلا قاعدہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں تشہد کا پڑھنا صحیح قول کے مطابق یہی ٹھیک ہے، آخری قاعدہ میں تشہد پڑھنا، یہ ساری چیزیں، عیدین کی تکبیریں یہ بھی واجب ہے، جو اہم واجب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد نماز مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر قضا بھی ہو تو پھر بھی اونچی آواز میں قرات کی جائے گی۔ اکیلے ہی کر لیں تو اونچی آواز میں آپ قرات کریں، اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کو ہی سنائی دے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی اونچی آواز میں قرات کر رہے ہیں کہ ساتھ والی پوری مسجد سن رہی ہے، اتنی اونچی آواز میں کیا۔ اب جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان میں وتر نماز میں امام کا بلند آواز میں قرات کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرات محترم، یہاں پہ جو واجبات ہیں اس حوالے سے اگلا جو ہمارا مسئلہ بڑا اہم ہے نماز کے حوالے سے، وہ سجدہ سہو ہے کہ ہم نے سجدہ سہو کب کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا ایک سجدہ سکپ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک بندے کا ایک سجدہ سکپ ہو گیا، تو اب کیا جی وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ واجب یہ ہے کہ 2 سجدے مکمل کر کے رکعت کی طرف آنا جو ہے یہ واجب ہے۔ دوسرا سجدہ مکمل کر کے اگلی رکعت کی طرف آنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی سجدہ سکپ ہو گیا تو نماز کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت نماز باندھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ تشہد کو بھول جاتا ہے، وہ قاعدے کو کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے، اسی میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی رکعت پڑھ لیتا ہے، چوتھی رکعت پڑھتا ہے، چوتھی رکعت سے پڑھ کے یاد آتا ہے، تیسری کے بعد جب سجدے میں جاتے یاد آتا ہے میں نے تشہد کیے ہی، تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں مکمل کرے گا اور آدھا تشہد پڑھنے کے بعد ایک سائڈ پہ دائیں سائڈ پہ سلام پھیرے گا اور پھر
2 سجدے کرے گا، اس کو سجدہ سب کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ سجدہ سجدہ سب کے لیے ضروری ہے کہ دائیں سائڈ پہ سلام کو پھیرا جائے، اور اگر بغیر سلام کے وہ سجدہ سب کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ بغیر سلام کے وہ سجدہ سب کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعتوں کے بعد وہ قاعدہ بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے بعد اسے یاد آیا، تو اس صورت میں سجدہ صاحب سے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ وتر پڑھ رہا ہے، وتر پڑھتے پڑھتے تیسری رکعت کے بعد ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، وہ سیدھا رکوع میں ہی چلا گیا۔ اب رکوع کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ فرض۔ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف کبھی نہیں آیا جائے، یہ یاد رکھنا۔ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف کبھی نہیں آنا۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ واجب ہے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ اگر بندہ رکوع میں چلا گیا تو فرض مقدم ہوگا اور واجب کیا ہوگا؟ مؤخر ہو جائے گا۔ تو وہ رکوع کر کے سجدے میں جائے گا، تشہد بیٹھے گا اور پھر سلام پھیر کے ایک سائڈ پہ سجدہ سب کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دعائے قنوت یا قاعدہ اگر وہ بھول جاتا ہے درمیان والا، تو اس صورت میں کیا ہم پہ لازم آئے گا؟ سجدہ سب۔ کیا لازم آئے گا؟ سجدہ سب۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ فرض کوئی مس ہو گیا، فرض کسی کو چھوڑ دیا گیا تو نماز کو کیا کیا جائے گا؟ لٹایا جائے گا۔ اب آپ سنتیں ادا کوئی چیز سنت چھوٹ جاتی ہے آپ کی نماز میں سے، جو کام سنت پڑھی ہوئی وہ کوئی چھوٹ جاتی ہے، تو اس صورت میں اب آپ کے اوپر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ لازم نہیں آئے گا، ورنہ لازم نہیں آئے گا۔ واجب کے ساتھ سجدہ سہو جو ہے وہ کیا ہے؟ لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اسلام کے بغیر سجدہ سہو کیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تنزیہی۔ حضرات کو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم سارے معاملات کرتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم سارے معاملات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کتنا ہی حسین اور کتنا ہی خوبصورت موقع ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی نماز کو اکثر انداز سے ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ آج یہ ہماری جو گفتگو تھی وہ نماز کے حوالے سے تھی، تو آج کا جو سبق ہوگا وہ ہم آج گروپوں کی شکل میں بیٹھ کے نماز ہی پڑھیں گے اور نماز ہی سنائیں گے۔ اگر کسی کی لفظ کی غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ میں تو آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی اگر زیر زبر کی کوئی غلطی ہوگی تو وہ ظاہر ہے، معنی بدل جائے گا اور اس کا گناہ ملے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، بیٹھنے کا موقع ملا ہے، تیاری کا پورا موقع ملا ہے، تو پوری اپنی تیاری کے ساتھ یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ بڑا اچھا مسئلہ ہے کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، جماعت میں آپ نے ملنا، آپ کی 2 رکعتیں مس ہو گئی، 2 رکعتیں عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب نے 2 رکعتیں پڑھائی اور آپ آ کے تشہد میں مل گئے۔ تشہد میں مل گئے، آپ نے آگے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے سیدھے تشہد میں جا کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ گئے، آپ تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ پھر جب دوبارہ کھڑے ہوئے تو 2 رکعتیں آپ امام صاحب کے ساتھ ادا کریں گے۔ 2 رکعتیں کن کے ساتھ آپ ادا کریں گے؟ امام صاحب کے ساتھ۔ آپ کی کتنے رکعتیں بقایا ہے؟ 2۔ آپ کی کون سی رکعتیں وہ ضائع ہوئی ہے؟ وہ پہلی والی۔ آپ کی کون سی رکعتیں ضائع ہے؟ پہلی والی۔ جس طرح پہلی رکعت کو ادا کیا جائے گا آپ نے ویسے ہی ادا کرنا۔ پہلی رکعت کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم صبح ثنا پڑھتے ہیں، پھر فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، وہ ہم نے پورا کام کرنا ہے۔ اور دوسری رکعت کو ظاہر سورۃ فاتحہ سے شروع کیا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے، اور ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، تو ادھر سے شروع کیا جاتا ہے، تو ادھر سے شروع کیا جائے گا۔ جو بڑی سادہ سی اس کو بات سمجھنے میں بڑا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو رکعت ضائع ہو جائے گی وہ آپ کی پہلی رکعت ضائع ہوئی تو وہ پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت ضائع ہوئی تو وہ دوسری رکعت ہوگی، اگر تیسری رکعت ضائع ہوئی تو وہ تیسری رکعت ہوگی۔ اب اس طرح ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے اندر آئے اور تیسری رکعت میں ملے، آپ تیسری رکعت کے اندر ملے،
اب تیسری رکعت کے اندر یہ ہوا کہ آپ تیسری رکعت کے رکوع میں مل گئے، تو اگر آپ نے رکوع کو پا لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، تو مطلب ہو جائے گی پوری رکعت ہو جائے گی۔ رکوع میں مل گئے تو وہ کیا ہو جائے گا، آپ کی رکعت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، رکعت پوری شامل ہو، تو دو رکعتیں ہو گئی۔ اب آپ آگے چوتھی رکعت کے اندر ملتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، چوتھی رکعت کے اندر ملتے ہیں، آپ نے ایک رکعت ادا کی، اب آپ نے جو قاعدہ بیٹھا ہے وہ کب بیٹھا ہے، وہ آپ نے کب بیٹھا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ اپنی پہلی رکعت ادا کریں گے اور ادھر سے اپنا قاعدہ جو ہے وہ نمبر 2 پہ ہوگا، وہ ادھر دوسری ایک رکعت کے بعد آپ قاعدہ بیٹھ جائیں، آپ تشہد بیٹھ جائیں، یہاں پہ آپ قاعدہ کریں گے، ادھر سے رکعت پہلی اور قاعدہ کون سا ہوگا، دوسرا ہوگا، قاعدہ کون سا ہوگا، دوسرا ہوگا، اور اسی طرح سے وہ دو رکعتیں ہوتا ہے جب وہ ادا کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ نماز مغرب تو آپ سب دس بجے بعد پابندے تیسری رکعت لاتے ہیں، دوسری رکعت نہیں پڑھتے ہیں۔ جی آواز کا کس طرح بھی ہوتا ہے، بالکل علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ بھاگتا ہوا ہے، جنگ نشست کو نہیں پڑھتا، وہ تیسری رکعت میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، امام صاحب نے ایک رکعت پڑھائی، اس نے ایک پڑھ لی صاحب، اب ظاہر تیسری رکعت کے فوراً بعد تشہد آ جاتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، قاعدہ بیٹھنا ہے، وہ بیٹھ گیا، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ دو رکعتیں پڑھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ دو پڑھ کے پھر بیٹھتا ہے، نہیں بلکہ اس کا کیا ہو جائے گا، عام طور پہ دیکھا جائے تو سنسری اس کا ہر رکعت کے بعد قاعدہ بیٹھنا پڑتا ہے، ہر رکعت کے بعد کیا ہو رہا ہے، اسے قاعدہ بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو وہ بیٹھے گا کیونکہ اس نے اپنی ترتیب جو ہے وہ بحال رکھ لی ہے، اس نے اپنی ترتیب جو ہے وہ کیا کر لی ہے، بحال رکھ لی ہے۔ تو حضرات محترم، نماز کے اندر بے شمار مسائل بھی بڑے لمبے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں صبح زندہ باد پھر موقع ملا تو اس کے حوالے سے مزید گفتگویں اور ہم یہ پلان لے کے چل رہے ہیں، آپ دعا کریں، جس محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس ورکشاپ میں حصہ لیا، آپ یقین کریں دل خوش ہے، ٹھنڈا ٹھار ہے، بچے ہیں، نوجوان ہیں، کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا، ہمارا مقصد تھا شمع کو روشن کرنا، ہم نے اس شمع کو روشن کر دیا، اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، جو مقدر والا ہوگا وہ روشنی حاصل کر لے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جن دوست و احباب نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کروانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کے بھی رزق کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر برکت فرمائے، اور سب سے بڑھ کے آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ نے 4 دن اتنی محنت اور جانشانی سے یہاں پہ بیٹھے اور ٹائم دیا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کل سے ہم نے کہنا ہے کہ بس وہ 4 دن آپ صاحب نے کہا تو ہم نماز پڑھ لی ہے، باقی وہ ساتھیاں معاف کر دیں، اس طرح نہیں کرنا، آپ کو اپنے آپ کو لے کے مسجد میں، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مسجد کے ساتھ اٹیچ کریں، سب کچھ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید کامیابی عطا کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔ آپ گروپوں میں